بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. او كما قال عليه السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے سوال کیے. سوال انتہائی آسان ہے لیکن اس کے جواب میں سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کوئی جواب بنتا ہی نہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ ان سے پوچھو من خلق السماوات آسمانوں کا خالق کون ہے. جو ریسرچ ہو رہی سورج کی روشنی سے کیسا نفع اٹھایا جا سکتا ہے, پتل سے کیسا نفع اٹھائیں, سونے سے کیسا نفع اٹھائیں, چاندی سے کیسے اٹھائیں, پیٹرول سے کیسے اٹھائیں, گیس سے کیسے اٹھائیں, ایلومینیم, پلاٹینیم, دنیا میں پتنی جتنی باتیں ہیں ان سے نفع اٹھایا جا رہا ہے. چیزیں عارضی ہیں, یاد رکھیں یہ جہان بنا ہوا ہے, بنانے والا اللہ ہے. اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے, ہم نے ان کو پھاڑا, ان کو علیحدہ کیا. ففتقناهما ہم نے ان کو جدا کیا. آسمان مخلوق, زمین مخلوق, سورج مخلوق, چاند مخلوق. مخلوق بنی ہوئی ہے, بنی ہوئی سے نفع حاصل کرنا مخلوق عارضی, نفع بھی عارضی. یہ ایک وقت ہے کہ سورج ختم ہو جائے, ایک وقت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں کو ہم اڑائیں گے, پہاڑ اڑ رہے ہیں, آسمان پھٹ جائے گا, زمین پھٹ جائے گی, سمندروں میں آگ لگ جائے گی. تو آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, جہان بنا ہوا ہے. بنی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا یہ عارضی ہے, کیونکہ چیز عارضی, نفع بھی عارضی. ایک ہے اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو نفع حاصل ہوگا وہ ابدی ہوگا, وہ ہمیشہ والا ہوگا. جو پھر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نہیں دیتے, بار بار دیتے ہیں, بار بار. اللہ بڑی قدردان ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے. ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ نیکی کے کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی تمہیں عذاب دے گی, وہ کیا کرے گا, تم اس کا شکر ادا کرو, تم ایمان لائے ہو. اور اللہ بڑی قدردان ذات ہے. ایک عمل پر چھوٹا سا عمل کیا, جا رہا راستے میں تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا, یہ تو ایمان کا حصہ ہے. ایمان افضل درجہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا, ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. اس پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جا رہا بنی اسرائیل میں درخت کی ٹہنی بڑی ہوئی تھی, آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی, اس نے درخت کی ٹہنی کو کاٹ دیا. یاد رکھیں عمل میں جتنا خلوص ہوگا اتنا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے. عمل میں جتنا خلوص, یہ میں کام کیوں کر رہا, اللہ آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کہہ دو میرا مرنا, میرا جینا, میری نمازیں, میری قربانیاں سب اللہ کی رضا کے لیے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تمام جہانوں کا وہی پالنے والا ہے. اس لیے کہتے ہیں قربانی میں اگر کسی ایک بندے نے نیت کر لی نا کہ گوشت کھانے سے قربانی کرو, باقی 6 کی بھی ضائع ہوگی, کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے.
عمل تھوڑا کریں گے ہم، لیکن نیت بڑی کر سکتے ہیں۔ حسن نیت سے چھوٹا عمل کیا، درخت کی ٹہنی کاٹی، فشکر اللہ، اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل پسند آ گیا، فغفر اللہ، اللہ نے بخشش فرمائی۔ جس نے لکڑی کاٹی، خود سوچے کبھی بیٹھ کے انسانوں کا تکلیف دور کی، جس نے پوری بس بنا دی ہے، جس نے جہاز بنایا ہے، جس نے یہ موبائل بنایا، مثال کے طور پر کتنی ایک پیغام پہنچانے کے لیے بندہ جاتا تھا، 8 دن جانے کے 8 دن آنے کے حق کو لگتے رہے۔ اگر یہ مسلمان ہوگا تو اس کو اللہ کتنا عطا فرماتا ہے۔ انسانیت کی الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فاحب الخلق الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ آدمی وہ ہے من احسن الی عیالہ، جو اللہ کی عیال کے ساتھ احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کتب الاحسان، اللہ نے تمہارے لیے احسان کرنا فرض کر دیا ہے۔ اذا قتلتم القتلہ، حتیٰ کہ جب تم کسی جانور کو مارو تو اس کو مارنے میں بھی احسن طریقہ اختیار کیا کرو، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو اس میں بھی احسن طریقہ اختیار کرو۔ جانور کے ذبح کرنے میں بھی ایک حکم دیا گیا ہے۔ چھوٹا عمل خلوص سے اجر بڑا۔ کتے کو پانی پلایا، بخاری کی حدیث ہے، موزہ جو چمڑے کا موزہ اس کو منہ میں ڈالا، کنویں پہ چڑھا، کتے کو پانی پلا، فشکر اللہ، اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل پسند آ گیا، فغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی قرضے دیا کرتا تھا لوگوں کو، قرضہ دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، قرضہ دے دو۔ پھر اپنے منشی سے کہتا تھا جب قرضہ لینے کا ٹائم ہے اگلے بندے کے حالات دیکھ لینا، اگر کوئی تنگ دست ہے تو حالات ٹھیک ہے اس کو مہلت دے دینا، پھر مہلت دے دینا، کیا کر قرضہ بھی لوں گا لیکن سختی نہیں کر رہا، نرمی والا، چلو پھر بعد میں دے دینا، اس مہینے نہیں ہے چلے اگلے مہینے آپ دے دیں۔ تو جب یہ بھر گئے، وہ بخاری کے واقعے، جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو میری مخلوق کے ساتھ، تو بندہ ہو کے میری مخلوق کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا تھا، ان کو ڈیل دیتا تھا، مہلت، جاؤ ہم نے اس عمل کی وجہ سے تمہیں ڈیل دے دی، تمہیں تمہاری مغفرت فرما دی، تمہاری مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے سوال کیے، جیسے میں نے کہا بھلے انسان کہوں من خلق السماوات، قل من رب السماوات، کہہ دو آسمانوں کا رب کون ہے، والارض، زمین کا رب کون ہے۔ یہ جتنی تحقیق کر کے ناسا والے پہنچ گئے چاند پہ، خدا پہ، ریت پہ، وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ مٹی اور مٹے روڑے لے کے آ کے، یہ نتیجہ نہیں ہے، یاد رکھیں، ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان اور زمینوں کی تخلیق میں اور کائنات میں لا یعقل اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ جل جلالہ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ سارا نظام آپ نے باطل نہیں بنایا، سبحانک، یہ نتیجہ نکلا۔ کیا؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کا کھاتے ہو، اس کی بندگی بجا لاؤ، کہو سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ذات ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ میڈیکل سائنس والے اور خلائی تحقیق والے، اگر ایمان والے ایمان کے ساتھ یہ تحقیق کی جائے، پتہ دنوں میں ایمان ان کا کہاں سے کس لیول تک پہنچ جائے، بشرطے کہ ایمان والا ہو۔ وہ جو تحقیق کر رہے ہیں، تحقیق کے مراتب طے کیے جا رہا ہے، وہ ایمان سے خالی ہے، جس کی وجہ سے اسے وہ نتیجہ نہیں مل رہا۔ چند چیزیں لے کے پھر تحقیق کرو، جی بٹے لے آئیں، پتھر ریت سے چاند سے، ان کو پھر تحقیق کریں۔ انسان جب اللہ کی قدرت کو اللہ کہے گا یہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ذات ہے۔ یار جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھے تو اللہ پاک پاکی بیان کرنی چاہیے۔ پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا، ہر چیز میں سب سے محبوب چیز اللہ کو جو لگتی ہے وہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ تمام چیزوں میں سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ نے خود اپنی تعریف قرآن شریف میں فرمائی ہے۔ حدیث میں 2 کلمے ایسے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، وزن میں بھاری ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا 4 نصیحتیں کرتا ہوں، 2 کام کرتے رہنا اور 2 نہ کرنا۔ 4 نصیحتیں کرتا ہوں، 2 کام کرتے رہنا اور 2 نہ کرنا۔ جو 2 کرتے رہنا، ایک لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، 7 آسمان اور زمین ایک پلڑے میں رکھ دیں اور اس کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ،
ایمان کا بول ہے یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی میرے مسائل حل کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اس کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، وہی ایک ہے جو سارا نظام چلا رہا ہے۔ جس میں من ماتا، جو بندہ اس حال میں مر گیا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، اس پر جہنم حرام میں سے جنت میں داخل ہے۔ تو صرف اس لیے کہ یا اللہ تو ہی تو ہے سارا نظام چلا رہا۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک بندہ گھر کی چھت پہ سویا ہوا، آسمان کو دیکھتا رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی یہ بنا ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے وقت کی نبی پر بھائی اس کو کہہ دو ہم نے اس کی بخشش فرما لی ہے صرف اس عمل کی وجہ سے۔ دوسرا کام جو کرتے رہنا سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت سے پڑھتا رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہنا۔ کیا فرمایا؟ ہر چیز کی نماز سبحان اللہ، انسان کے علاوہ ہر چیز کی نماز سبحان اللہ و بحمدہ ہے، وبہا یرزق الخلائق، ساری مخلوق کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ اس کی پاک کلمے کی وجہ سے ہے۔ کوئی ایک بندہ زمین کے کسی کونے میں پڑھ دیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کہتے ہیں ساری مخلوق کو رزق دے۔ رزق کی چابی ہے یہ کلمہ، رزق کی کنجی چابی۔ اور جو دو کام نہ کرنا، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے کہا قرآن میں اللہ سوال کے من رب السماوات والارض قل اللہ، کہتے اللہ نے بنایا۔ پھر ان سے پوچھو افاتخذتم من دونہ اولیاء، اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا معبود کیوں بناتے ہو؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا آنکھوں والا برابر کرتے ہو؟ ایک خدا کا دروازے پہ دستک دے رہا، ایک کسی غیر کے سامنے جھکا ہوا، کیا اندھا آنکھوں والا برابر کرتے ہو؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی برابر کرتے ہو؟ ام جعلوا للہ شرکاء، یا جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے جیسے اللہ نے بنایا ہے۔ پھر وہ تخلیق تم پر خلط ملط ہو گئی ہے۔ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ، کہہ دو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، وہ اکیلا ہے زبردست قدرت والا ہے۔ ایک حدیث میں انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا وہ ہر حال میں مل کے رہے گا، وانما اخطئک، جو اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا لم یکن لیصیبک، تجھے کبھی بھی نہیں ملے گا۔ یہ ایمان ہے، اسی پر مرنا ہے ہم نے، اسی پر ایمان ہے، جو اللہ نے لکھا وہ مل کے رہے گا۔ النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین، اگر ہمارے نصیب کا ایک لقمہ پہاڑوں کے نیچے پڑا ہے اللہ اسے نکال کے لے آئیں گے اس بندے کے منہ پر۔ النصیب لا یصیب ولو کان تحت الشفتین، اگر نصیب کا لقمہ نہیں ہے دو ہونٹوں کے درمیان بھی آ گیا اللہ باہر نکالیں گے، اسے نہیں ہمارے کرتے۔ اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا؟ شرک نہ کرنا، اور دوسری چیز تکبر نہ کرنا۔ تو پچھلے جمعہ میں کہا کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، ان کو کہہ دو کہ میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا اور میں تکلفات والوں میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو متکبر آدمی پسند نہیں ہے۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں اس شخص کو داخل نہیں کیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔